پیغام کو بھلا دیا، جس کو دوسروں نے محسوس کیا، دوسروں نے سمجھا۔ امریکہ میں چیپل ہل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے کارل ڈبلیو ارنسٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے فالوئنگ محمد ری تھنکنگ اسلام ان دا کنٹمپریری ورلڈ، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے موجودہ دور میں اسلام کے بارے میں دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ دو اقتباس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف محمد از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا سورسز دیٹ کین بی dated back with certainty to his lifetime. He has served as an ongoing model for ethics, law, family life, politics and spirituality in ways that were not anticipated 1400 years ago. And there are very few people who have made that great impact that he had made. یہ کہاوت قول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے جو لکھی گئی ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے اخلاقیات، قانون، فیملی ریلیشن، سیاست اور روحانیت کے لیے ایک نمونہ دیا ہے، ایک اسوہ دیا ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے طریقے سے دیا کہ 1400 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور تاریخ میں کسی بھی شخصیت نے اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ لیکن اسی کے ایک صفحے بعد وہ ایک دوسری بات کہتے ہیں، اور جو ہمارے لیے جس میں درس عبرت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیورنگ the 23 years that he received divine revelation from God, Muhammad performed multiple roles. And in the subsequent generation, different groups fixed on that aspect of his life that interested them most. یعنی اپنی 23 سالہ زندگی میں جب وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف کردار نبھائے، لیکن آئندہ اور ہر نسل میں مختلف گروہوں نے صرف سیرت طیبہ کے اسی پہلو پر توجہ دی جو ان کے مفاد میں تھا، اور باقی کو فراموش کر دیا۔ آئیے اولاد اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ سب سے پہلے فرمان تو یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ اولاد ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس اولاد کی آپ عزت کیجئے، اکرموا اولادکم کا لفظ آیا ہے کہ اپنی اولاد کو آپ عزت دیجئے، احسنوا ادبہم، ان کو اچھا ادب سکھائیے۔ اور کہا گیا کہ اولاد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو اسے نعمت سمجھیے، کیونکہ ایمان والوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ہماری ازواج یعنی بیویوں سے اور ہماری ذریات اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ کبھی بھی محتاجی، تنگ دستی، معاشی بدحالی یا عزت و ناموس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب اتنی نعمت ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔
اور کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ حدیث میں تعلیم ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی نگہبان ہے. تمہارے پاس ایک نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی نگہبانی کرنا تمہارا کام ہے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال ہے. کب سوال ہوگا؟ میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹے کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں ایک نعمت عطا کی تھی، تمہاری نگہبانی میں اسے دیا گیا تھا، تم نے اس کی نگہبانی کا حق ادا کیا؟ اور آج حال یہ ہے کہ ہم اس نگہبانی کا حق ادا نہیں کر رہے. اسی وجہ سے ایک طرف تو جو سماج میں برائیاں ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے، دوسری طرف ہم ذہنی پریشانی کے بھی شکار ہیں. اپنے احباب کی محفل میں جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہیں کیا کریں، اولاد نافرمان، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، بیوی کے کہنے پہ چل رہے. اس طرح کی شکوہ اور شکایت ہماری زبان پہ آتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو نعمت، جو امانت ہمیں عطا کی گئی تھی، اس کی نگہبانی کا حق ہم نے عطا کیا کہ نہیں؟ اولاد کے حقوق بے شمار ہیں. حق حیات ہے، حق پرورش ہے، حق تعلیم ہے، حق تربیت ہے، حق نکاح ہے، حق میراث ہے، اور اسلام نے ان سارے حقوق کو آئینی حیثیت فراہم کی. ایسا نہیں کہ صرف زبانی، کہ ہر ایک چیز کو آئینی حق فراہم کیا گیا ہے. اگر آپ کی اولاد ہے تو اس کی پرورش کی پوری ذمہ داری آپ کے کندھے پر. آپ مال و دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی میراث میں اس کا حق ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اولاد کو آپ محروم کریں. اس کی پرورش کا بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو اس کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن جو اس کی روحانی، ذہنی تربیت سے جو وابستہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا. اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمہارا اپنی اولاد کو ادب سکھانا روزانہ 1 سا کے وزن کے برابر صدقہ کرنے سے بہتر ہے. خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، مال و دولت لٹا رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اسے تعلیم دیں. بلکہ کہا گیا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہا گیا نا کہ کان میں اذان کریں، یعنی جو اسلام کا عقیدہ توحید ہے اس عقیدہ توحید کی تلقین جو ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن صرف یہ اذان دینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جس طرح سے بچے کی نشو و نما ہو، بچہ بڑھتا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ اس عقیدہ توحید کے جو لوازمات ہیں، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، ان سے بھی باخبر کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھا ادب سکھائے، اور جو جب ایک عمر تک پہنچ جائے تو اس کی شادی کرا دے، کیونکہ اگر وقت پر شادی نہ کرائے اور اولاد گناہ کے کام میں ملوث ہو جائے تو والدین کو بھی اس گناہ کا وبال پہنچے گا، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کان میں اذان کہہ دیں اور 7ویں یا 21ویں دن آپ عقیقہ کرا دیں، آپ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. نہیں، بلکہ بچوں کی پرورش اس انداز سے ہو، اس تربیت سے ہو کہ وہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں وہ ایک اچھا سچا مسلمان بن کر رہیں، پارسا رہیں، پرہیزگار بن کر کے رہیں. اور جب یہ خطرہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو والدین کی ذمہ داری بنا دی گئی کہ اس کی شادی کرا. لیکن آج ہمارے سماج میں
بچوں کے حقوق سے وابستہ یہ ساری باتیں کسی محفل میں نہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے، نہ کہیں دوست یار کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس پہ چرچا کرتے ہیں. اگر گفتگو ہوتی ہے تو صرف اس موضوع پہ ہوتی ہے کہ بچے کی صحت کیسی ہے، جسمانی قوت طاقت کیسی ہے، اور اس کی مادی حالت کیا ہے. یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہماری توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں اور آخرت کی چیزیں ہماری توجہ کا مرکز نہیں ہوتی. اور جب تک عقیدہ آخرت ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تب تک ہم ایک اچھے سماج کے لیے اچھے افراد نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مشنریز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ جرائم کی روک تھام میں ناکام ہیں. وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جرائم جب ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے اداروں کی اس پر نظر ہو. جب جرم کیا جاتا ہے اس کے لیے گواہ ہونا چاہیے. اگر گواہ نہیں تو جرم کی سزا نہیں ملتی. اس لیے اور آج تو گواہوں کو بدلنے کے لیے پروفیشنل بھی تیار ہو گئے، چاہے وہ وکلا ہو چاہے وہ ایڈوکیٹ ہو، سیاہ کو سفید بنانے کا ہنر جانتے ہیں. لیکن اسلام جو عقیدہ آخرت دیتا ہے وہ ہر لمحے بچے کے دل میں خوف خدا کو اس طرح سے اجاگر کرتا ہے کہ چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، گناہ کا کام اگر کرے گا تو اسے کے دل میں خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی اور جرم کو کرنے سے وہ باز رہے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم توجہ دیں. اپنے سماج اور معاشرے میں اگر سدھار لانا چاہتے ہیں تو یہ انوار رضا کانفرنس آپ کو پیغام بھی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے افراد بھی دے رہا ہے، ایسے علماء، مفتی اور حفاظ بھی دے رہا ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت کا کام کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے آمادگی دکھائیں، اپنی خواہش کا اظہار کریں. حضرت مفتی رحمت علی مصباحی مدد اللہ العالی سے رابطہ کریں کہ ہمارے محلے میں ہمارے بچوں اور بچیوں کی دینی اور روحانی تربیت کے لیے جن افراد کو آپ نے تیار کیا ہے وہ ہمیں عنایت کریں، تاکہ ہمارے بچے کی جب تربیت ہوگی اچھے مسلمان ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اچھی امت کے اچھے افراد ہوں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا سماج سدھرے گا، ہمارے سماج میں اصلاح کا کام شروع ہوگا اور ہم ایک بہتر سماج میں زندگی گزاریں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. علماء کرام کی صحبت، ان کے بیانات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں کلکتہ ہی میں رہتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی. ابھی ہمارے مہمان علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی گفتگو سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدرسہ کے جو بچے ہیں آپ خالی کرو. اے بابو آپ لوگ ادھر تشریف لائیے. مدرسے کے بچے ہیں وہ بھی مدرسے کے جو مہمان ہمارے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر چلے جائیں، آ کے بیٹھے. اے بیٹا اب تم لوگ چلو اس طرف. اب اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے جگہ خالی کرو. دیکھو کتنے بڑے بڑے مہمان سب آئے ہوئے ہیں، سب بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا. آ جائیے بھائی صاحب، آ جائیے، تاکہ ایک سنجیدہ ماحول میں اگر ہم اپنی کسی بھی کانفرنس میں 10 ایسے آدمی کا ذہن اسلامی ذہن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری کانفرنس کامیاب، ہمارا جلسہ کامیاب، ہماری تحریک کامیاب. ہم اپنے جلسے میں ایک ٹارگٹ لے کر کے چلیں کہ 10 ہم اپنے نوجوان بچوں کے ذہن کو ایسا واش کریں گے، ایسا پاکیزہ بنائیں گے کہ اس کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے. اگر یہ کام ہم اپنے اس جلسے سے اور جلسے کی مدد سے
करना शुरू कर दिए तो इंशाअल्लाह मौसम को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, हालात को बदलते हुए देर नहीं लगेगी। बस कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपने प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मौलाना सज्जाद आलम साहब क़िबला मिसबाही को सुना, आपको कुछ बात समझ में आई कि हम बदल रहे हैं कैसे, किस तरह से हमारा मुआशरा चेंज हो रहा है, हमें कैसे तालीम की तरफ आना है, हम अपनी नई नस्ल को तालीम की तरफ कैसे ले जाएं कि हमारे दरमियान से हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा एक अच्छा मुसलमान हो, वहीं पर प्रोफेसर हो, वहीं पर डॉक्टर हो, वहीं पर इंजीनियर हो और वहीं पर बेहतरीन तालीम हो। आज हम यही ज़हन तैयार करने के लिए जलसे में हंगामा करना और कुर्सी तोड़ तकरीर कर लेना बहुत आसान है। करते करते उनको 42 बरस हो गए। अगर 42 बरस में हम 10 आदमी भी इस तरह का पैदा कर लिए होते तो हम अपने आप को कामयाब समझते। इसलिए अब जलसे का माहौल उस एतबार से बदलने की कोशिश की। आज बदलते हुए हालात के पेश नजर इस्लाम पर और मुसलमानों पर जो कयामतें गुजर रही हैं, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या खोखले नारे से, सिर्फ जज्बात से? नहीं मेरे भाई, जब तक हम शऊरी तौर पर मुसलमान होकर तालीम की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे